نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعن عائشة رضي الله عنها انهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها رواہ الترمذی وصححہ. وعن عائشہ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے انہم کہ انہوں نے ذبح کی شاتن ایک بکری فقالا تو فرمایا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کیا بقیہ بچا ہے منہا اس میں سے قالت وہ کہنے لگی ما بقیہ نہیں بچا منہا اس میں سے الا مگر کتفہا اس کا شانہ قالا فرمایا بقیہ کلہا بچ گیا سارے کا سارا غیر کتفہا سوائے اس کے شانے کے. رواہ الترمذی اسے ترمذی نے روایت کیا وصححہ اور اس کو صحیح قرار دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس بکری میں سے کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی صرف ایک شانہ باقی بچا ہے. آپ نے فرمایا کہ ساری بکری باقی ہے بجز شانے کے. باقی کون سی ہوئی؟ جو اللہ کے ہاں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک. جو چیز اللہ کے پاس رکھ دی جائے وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اس کا بدلہ بھی زیادہ اچھا ملے گا اور اس پر بہتر انجام کی امید کی جا سکتی. وعن ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا كان في حفظ من اللہ ما دام علیہ منہ خرقۃ. رواہ احمد والترمذی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرماتے تھے ما من مسلم نہیں کوئی مسلمان کسا جس نے پہنایا مسلمن کسی مسلمان کو ثوبن کپڑا الا مگر کانا ہوگا فی حفظ حفاظت میں من اللہ کی طرف سے مادام جب تک کہ ہو علیہ اس پر منہ اس کپڑے میں سے خرقتن ایک دھجی ایک ٹکڑا. رواہ احمد اسے احمد نے روایت کیا وہ ترمذی اور ترمذی نے. اسنادہ ضعیف. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو جب تک اس کپڑے کی ایک دھجی بھی باقی رہے گی وہ شخص خدا کی امان میں رہے گا. حدیث ضعیف ہے. وعن عبداللہ ابن مسعود یرفعہ قال ثلاثة يحبهم الله رجل قام من الليل يتلو كتاب الله ورجل يتصدق بصدقة بيمينه يخفيها أراه قال من شماله ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. رواہ الترمذی. وقال هذا حدیث غیر محفوظ احد رواته ابو بکر بن عیاش کثیر الغلط. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یرفعہ وہ اسے مرفوعاً بیان کرتے ہیں اور یرفعہ کا مطلب ضبطی طور پر کیا ہے کہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں اوپر اٹھاتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال آپ نے فرمایا ثلاثۃ تین لوگ ہیں یحبہم اللہ محبت رکھتا ہے ان سے اللہ. رجل ایک شخص قام من اللیل جو کھڑا ہوا رات کو یتلو کتاب اللہ پڑھتا ہے اللہ کی کتاب. ورجل اور ایک شخص یتصدق صدقہ کرتا ہے بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ سے یخفیہا چھپاتا ہے اس کو. اراہ میرا خیال ہے کہ وہ قالا آپ نے فرمایا من شمالہ
اپنے بائیں ہاتھ سے، یعنی چھپاتا ہے اپنے بائیں ہاتھ سے. ورجل، اور ایک شخص، کانا ہے، فی سریۃ، ایک لشکر میں یا ایک جنگ میں، فانہزم، تو شکست کھا گئے، اصحابہ، اس کے ساتھی، فاستقبلا، تو اس نے مقابلہ کیا، العدو، دشمن کا. رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا، وقال، اور کہا، ھذا حدیث، یہ حدیث غیر محفوظ، غیر محفوظ ہے، احد رواتی، کیونکہ اس کے ایک راوی ابو بکر بن عیاش ہیں، کثیر الغلط، جو بہت غلطیاں کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن کو اللہ دوست رکھتا ہے. ایک تو وہ جو رات کو اٹھ کھڑا ہو اور قرآن کی تلاوت کرے. دوسرا وہ شخص جو صدقہ دائیں ہاتھ سے اس طرح دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. تیسرا وہ شخص جو کسی لشکر میں شامل ہوا، اس کے ساتھیوں کو شکست ہو گئی ہو اور وہ دشمن کے سامنے ٹھہرا رہے. اب سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اگر سند ضعیف ہے یا راوی اس میں ایسا ہے کہ جو غلطی کرتا ہے اور بھولتا ہے، تو پھر ان حدیث کو یہاں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ہی حدیث ایک سند سے ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس کو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے طرق جمع ہو جاتے ہیں، جن میں سے اگر کچھ ضعیف ہوں اور کچھ صحیح ہوں، تو وہ باہم ملا کر حسن لغیرہ ہی کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے ضعیف حدیث کو بھی روایت کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے طرق کے لیے ایک شاہد یا ایک گواہی کے طور پر یہ کام کریں. اگر آپ الگ الگ دیکھیں تو ان میں سے جو باتیں یہ سب بالکل اپنی جگہ درست ہیں. ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس کا دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو. اسی طرح دشمن کے مقابلے پہ ٹھہرنے والا شخص جو ہے، اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے. اللہ کی کتاب تہجد میں پڑھنے والا، یہ سب اپنی جگہ باتیں درست ہیں. مگر یہ حدیث جس روایت سے آئی ہے، وہ روایت جو ہے اس میں ایک راوی ہے، اس کی وجہ سے اس روایت یا اس طریقے سے یا اس چین سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا. وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي آتاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. رواه الترمذي والنسائي واسنادہ ضعیف. وعن ابی ذر، ابو ذر سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثۃ، 3 لوگ، یحبہم اللہ، محبت رکھتا ہے ان سے اللہ یا دوست رکھتا ہے ان کو اللہ، وثلاثۃ، اور 3 لوگ، یبغضہم اللہ، بغض رکھتا ہے ان سے اللہ یا نفرت رکھتا ہے ان سے اللہ. فاما الذین، تو وہ لوگ، یحبہم اللہ، جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، فرجل، تو وہ شخص، عطا قومن، جو آیا ایک قوم کے پاس، فسألہم، تو اس نے مانگا ان سے، یعنی سوال کیا ان سے، باللہ، اللہ کے نام پر، ولم یسألہم، اور نہیں مانگا ان سے، لقرابت، رشتہ داری کی بنیاد پر، بینہ و بینہم، جو اس کے اور ان کے درمیان تھی، فمنعوہ، تو انہوں نے اس کو روک دیا، یعنی کچھ نہ دیا، انکار کر دیا. فتخلف رجل بآیانہم، فتخلف، تو پیچھے آیا، یعنی بعد میں آیا، رجل، ایک شخص، بآیانہم، اپنے ساتھیوں سے، یعنی اپنے باقی لوگوں کے مقابلے میں ایک شخص آگے بڑھا اس شخص کے پاس، یعنی بعد میں آیا. فآتاہ، تو اس نے دیا اس کو، سرن، چپکے سے، یعنی قوم ہی میں سے ایک شخص باہر نکلا اور اسے چپکے سے کچھ دے دیا. لا یعلم، نہیں جانتا، بعطیتہ، اس کے عطیہ کو، الا اللہ، مگر اللہ. والذی، اور وہ شخص، آتاہ، جس نے اس کو دیا تھا، یعنی صرف لینے اور دینے والے کو پتا، باقی کسی کو نہیں. وقوم، اور ایک قوم یا کچھ لوگ، سارو، جو چلے، لیلتہم، اپنی رات کو، یعنی سفر کے لیے، حتی، یہاں تک کہ اذا کان النوم،
جب ہوئی نیند احب الیہم ان کو بہت پیاری، مما یعدل بہ اس سے جو برابر کی جاتی ہے ساتھ اس کے، یعنی اتنی پیاری کہ اپنے برابر چیز سے بھی زیادہ پیاری. یہ مبالغے کا ایکسپریشن ہے، یعنی کسی بھی چیز سے بڑھ کے، کیونکہ جو محاورے قسم کی چیزیں ہوتے ہیں ان کو لفظی ترجمہ نہیں ہوتا. فوضعوا رؤوسہم تو انہوں نے رکھ دیا اپنا سر، یعنی سو گئے. فقام تو یہ شخص کھڑا ہو گیا، یعنی سب لوگ سو گئے نیند کے ماتھے تھکے ہوئے، لیکن یہ شخص کھڑا ہوا. یتملکنی گڑ گڑاتا ہے میرے سامنے، ویتلو آیاتی اور پڑھتا ہے میری آیات. ورجل اور ایک شخص کانا تھا فی سریۃ ایک لشکر میں، فلقی العدو تو ملا ایک دشمن سے، فہزموا تو وہ شکست دیے گئے. فاقبل بصدرہ تو وہ آیا اپنے سامنے کی طرف سے، حتی یقتل یہاں تک کہ قتل کیا گیا، او یفتح لہ یا اس کو فتح نصیب ہوئی. والثلاثۃ الذین اور تین وہ لوگ، یبغضہم اللہ بغض رکھتا ہے ان سے اللہ، الشیخ الزانی زنا کرنے والا بوڑھا، والفقیر المختال تکبر کرنے والا فقیر یا محتاج، والغنی الظلوم اور ظلم کرنے والا یا بہت زیادہ ظلم کرنے والا دولت مند شخص. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور نسائی نے، لیکن حدیث کی سند ضعیف ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ہیں جن کو اللہ دوست رکھتا ہے، تین شخص ہیں جن سے اللہ بغض رکھتا ہے. جن لوگوں کو اللہ دوست رکھتا ہے ان میں سے ایک تو وہ ہے جس نے ایک ایسے شخص کو صدقہ دیا جو اپنی قوم کے پاس مانگنے گیا تھا، اور اس نے قوم سے حق قرابت کے نام پر نہیں بلکہ اللہ کے نام پر سوال کیا تھا، لیکن قوم نے اس کو دینے سے انکار کر دیا. بس قوم ہی میں سے ایک شخص باہر نکلا، آگے بڑھا اور چپکے سے اس طرح اس کے سوال کو پورا کر دیا کہ سوائے اللہ کے اور اس شخص کے جس کو دیا تھا کسی اور کو دینے کا پتہ نہ چلا. اور دوسرا وہ شخص جو قوم کے ساتھ ساری رات چلا، یہاں تک کہ جب نیند بہت ہی پیاری ہو گئی، اتنی پیاری کہ اپنے برابر چیز سے بھی زیادہ پیاری، اور سب لوگ سو رہے تھے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور قرآن مجید پڑھنے لگا. اور تیسرا وہ شخص جو ایک لشکر میں تھا، لشکر کا دشمن سے مقابلہ ہوا یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا یا پھر اس نے فتح پائی. اور وہ تین اشخاص جن سے اللہ بغض رکھتا ہے ان میں ایک تو وہ بوڑھا ہے جو زنا کرے، دوسرا تکبر کرنے والا فقیر، اور تیسرا دولت مند شخص جو بہت ظلم کرنے والا ہو. چونکہ احادیث ضعیف ہے اس لیے وضاحت نہیں کر رہی، جہاں ضرورت ہوگی میں کروں گی انشاءاللہ. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الارض جعلت تمید فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم تصدق صدقة بيمينه يخفيها من شماله. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وذكر حديث معاذ الصدقة تطفئ الخطيئة. وعن انس اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لما جب خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے الارض زمین کو، جعلت تو لگی تمید ہلنے، یعنی زمین ہلنے لگ گئی، فخلق الجبال تو پیدا کیے پہاڑ، فقال تو فرمایا، بہا ساتھ اس کے علیہا اس پر، یعنی پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھ کے جما دیا، فاستقرت تو ٹھہر گئی، فعجبت الملائکہ تو تعجب ہوا فرشتوں کو، من شدت الجبال پہاڑوں کی شدت سے، یعنی سختی یا مضبوطی سے، فقالو تو انہوں نے کہا، یا رب اے رب، حل من خلقک شیء کیا ہے تیری مخلوق میں سے کوئی چیز، اشد جو زیادہ سخت ہو، من الجبال پہاڑوں سے، قال نعم فرمایا ہاں،
الحدید لوہا. فقالوا تو انہوں نے کہا یا رب اے رب هل من خلقک شیء کیا ہے تیری مخلوق میں سے کوئی چیز اشد من الحدید جو زیادہ سخت ہو لوہے سے. قال نعم فرمایا ہاں. النار آگ. فقالوا یا رب هل من خلقک شیء ہے تیری مخلوق میں سے کوئی چیز اشد من النار جو زیادہ سخت ہو آگ سے بھی. قال نعم فرمایا ہاں. الماء پانی. فقالوا تو انہوں نے کہا یا رب اے رب هل من خلقک شیء کیا ہے کوئی چیز آپ کی مخلوق میں سے اشد من الماء جو سخت ہو پانی سے بھی. قال نعم فرمایا ہاں. الریح ہوا. فقالوا تو انہوں نے کہا یا رب اے رب هل من خلقک شیء کیا ہے تیری مخلوق میں سے کوئی چیز اشد من الریح جو زیادہ سخت ہو ہوا سے بھی. قال نعم فرمایا ہاں. ابن آدم آدم کا بچہ یا آدم کا بیٹا تصدقہ جو صدقہ کرے صدقتن ایک صدقہ بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ سے یخفیہا اس کو چھپا کے کرتا ہے من شمالہ اپنے بائیں ہاتھ سے. رواہ الترمذی اسے ترمذی نے روایت کیا. وقال اور ساتھ کہا ھذا حدیث غریب یہ حدیث غریب ہے. وذکر حدیث معاذ اور ذکر کیا معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کہ صدقہ خطاؤں کو مٹاتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگ گئی. پھر پہاڑ پیدا کیے اور ان کو زمین پر قائم کیا. پس زمین ٹھہر گئی. فرشتے حیران رہ گئے پہاڑوں کی سختی سے. چنانچہ انہوں نے پوچھا اے پروردگار کیا پہاڑ سے بھی سخت کوئی چیز ہے تیری مخلوقات میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا. پھر فرشتوں نے پوچھا اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں آگ. فرشتوں نے پھر پوچھا اے پروردگار تیری مخلوق میں آگ سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے. فرشتوں نے پھر پوچھا اے رب کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے. فرشتوں نے پوچھا اے رب کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں آدم کا بیٹا انسان جو سیدھے ہاتھ سے اس طرح خیرات کرے کہ الٹے ہاتھ سے بھی چھپا سکے. حدیث ضعیف ہے. الفصل الثالث عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله الا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه الى ما عنده. قلت وكيف ذلك؟ قال ان كانت ابلا فبعيرين وان كانت بقرة فبقرتين. رواه النسائي. عن ابی ذر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم نہیں کوئی مسلمان بندہ ينفق جو خرچ کرتا ہے من کل مال ہر مال میں سے لہو جو اس کے پاس ہے زوجین جوڑا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الا مگر استقبلت ہو استقبال کریں گے اس کا ویلکم کریں گے اس کو حجبۃ الجنہ جنت کے دربان کلہم سارے کے سارے یدعوہ بلائیں گے اس کو الی ما عندہ طرف اس کے جو اس کے پاس ہے. قلت میں نے کہا میں نے پوچھا وہ کیف ذالک اور یہ کس طرح ہوتا ہے یعنی جوڑا کا صدقہ کیسے ہے؟ قال فرمایا ان کانت ابلن اگر اونٹ ہے فبعیرین تو 2 اونٹ وان کانت بقرتن اگر گائے ہے اس کے پاس تو فبقرتین 2 گائے. رواہ النسائی اسے نسائی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال میں سے 2 چیزیں خرچ کرے تو جنت کے سارے دربان اس کا استقبال کریں گے اور ان میں سے ہر ایک کو اس چیز کی طرف بلائے گا جو اس کے پاس ہے یعنی اجر دینے کے لیے یا انعام یا تحفے کے طور پر. ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اونٹ ہے تو 2 اونٹ گائے ہیں تو 2 گائیں. یعنی فوراً مثال سے بات سمجھ لی. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے جو کہ صحیح ہے.
اور اس میں وہی معنی بیان ہوا ہے. کیا افضل صدقہ میں سے ایک صدقہ یہ ہے کہ انسان ایک چیز خرچ کرنے کے بجائے جوڑا کرے، اور خاص طور پر جانوروں میں، کیونکہ جب جوڑا ہوگا تو اس سے نسل آگے پھیلے گی اور وہ صدقہ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا، کئی گنا زیادہ ہو جائے گا. وعن مرثد بن عبد الله قال حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ظل المؤمن يوم القيامة صدقته رواه احمد اسناده صحیح. وعن مرثد بن عبد الله، مرثد بن عبد الله سے روایت ہے، قال کہا، حدثنی بیان کیا مجھ سے، بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب میں سے، انہ سمع کہ انہوں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرماتے تھے، ان بے شک ظل المؤمن مومن کا سایہ، یوم القیامہ قیامت کے دن، صدقتہ اس کا صدقہ ہوگا. رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے. حضرت مرثد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا. کیوں صدقہ ہی کیوں سایہ؟ غور کیجئے، صدقہ کیوں سایہ بنے گا؟ نماز کیوں نہیں؟ روزہ کیوں نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے صدقے کی نوعیت سمجھیے کہ جب آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو گویا آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن جو اعمال کی جزا دی جائے گی وہ ملتی جلتی ہوگی اس عمل سے جو دنیا میں انسان کرے گا. مثلا دیکھیے، ایک فقیر شخص جو ہوتا ہے یا ایک مسکین شخص جو ہوتا ہے، اس کی عزت، اس کی انسانیت، اس کی تمام چیزیں یعنی بے آبرو ہو جاتی ہیں. یعنی وہ انسان بے آبرو ہو جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بھوک کی وجہ سے، بے لباس ہونے کی وجہ سے، پروٹیکشن دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے. جہالت بھی تو بے آبروئی کا سبب ہے نا. انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو بولنا کیسے، اسے پتہ ہی نہیں اسے سوچنا کیسے، تو وہ سب کے مذاق کا نشانہ بنا رہتا ہے. تو ایسا شخص جو دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے، چاہے کھلا کے، چاہے پہنا کے، چاہے تعلیم دے کے، چاہے ادب سکھا کے، اس نے دنیا میں بھی تو انسان کو ایک آبرو کا لباس دیا نا، اس کو کچھ مالی مدد دے کے یا علم دے کے یا کسی بھی طرح. تو اس کو صلہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو بھی اسی طرح پروٹیکشن ملے گی. عمل اور جزا میں مماثلت کی کوئی مثال لائیے. دنیا میں جو شخص کسی کا عیب چھپائے گا، کسی کا عیب ڈھانکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. تو یہ کیا ہے؟ عمل اور جزا میں مماثلت. جو دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا. جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. اب جیسے دولت ہے، یعنی کنز یا خزانہ جس میں سے انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یہی تو ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کر کے رکھا ہوا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے تھے، اسی کا تو مزہ چکھایا جا رہا ہے. قرآن پاک میں ایک اور مثال، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں اندھا بن کے رہا، قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. تو صدقہ کیوں سایہ بنے گا؟ کیونکہ صدقہ ایک طرح سے دوسروں کے لیے دنیا میں ٹھنڈی چھاؤں ہے، پروٹیکشن ہے، عزت دینا ہے دوسرے کو. وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال سفيان انا قد جربناه فوجدناه كذلك. رواه رزين. حدیث ضعیف. وعن ابن مسعود، ابن مسعود سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع جس نے کشادگی کی، علی عیالہ اپنے اہل و عیال پر، پھر نفقتی نفقے میں،
خرچ میں، یوم عاشورہ عاشورہ کے دن، وسع اللہ اللہ وسعت دے گا علیہ اس پر، سائر سنتہ سارا سال، یعنی سارا سال اس پر کشادگی ہوگی۔ قال سفیان ثوری کہتے ہیں انا قد جربناہ، بے شک ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، فوجدناہ کذالک، تو اس کو ایسا ہی پایا ہے۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خرچ میں کشادگی کرے اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن، اللہ تعالیٰ پورا سال اس پہ کشادگی کرے گا۔ سفیان ثوری کا بیان ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اسے ایسا ہی پایا۔ بات یہ کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن جو مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ بہت سے لوگ باہر تو صدقہ خیرات کرتے ہیں مگر اپنے گھر والوں کو نہیں پوچھتے یا ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقے کی جو اقسام بتائی ہیں ان میں کہ 1 دینار تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، 1 تم غریب مسکین کو، اور 1 تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، تو وہ دینار جو تم گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو وہ اجر کے لحاظ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وروى البيهقي في شعب الإيمان عنه وعن ابی ہریرہ وابی سعید وجابر وضعفه، اور بہقی نے یہ حدیث ابن مسعود، ابو ہریرہ اور ابو سعید اور جابر سے روایت کی ہے اور ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ وعن ابی امامۃ قال قال ابو ذر یا نبی اللہ ارأیت صدقۃ ماذا هي قال اضعاف مضاعفۃ وعند اللہ المزید رواہ احمد۔ وعن ابی امامہ، ابو امامہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال ابو ذر نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ارأیت صدقۃ، کیا تم دیکھتے ہو صدقہ، یعنی کیا خیال ہے صدقے کے بارے میں، ماذا ہی، کہ وہ کیا ہے، قال فرمایا اضعاف مضاعفہ، دگنا اور دگنے سے بھی دگنا، وعند اللہ المزید، اور اللہ کے پاس اور بھی زیادہ ہے، رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ابو ذر نے رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو بتلا دیجئے کہ صدقہ کا ثواب کیا ہے، یعنی ارأیتا، کیا غور کیا آپ نے، کیا دیکھا آپ نے، آپ کا کیا خیال ہے، یعنی سوال کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اصدقہ، صدقے کے بارے میں، مراد اس سے کیا ہے، صدقے کا فائدہ کیا ہے، یہ ثواب کیا ہے، ماذا ہی، کہ وہ کیا ہے، قال فرمایا اضعاف مضاعفہ، دگنا اور دگنے سے بھی دگنا، یعنی انسان جب اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کو اس سے بہتر ملتا ہے، دگنا ملتا ہے، یہ دگنے کا بھی دگنا ہو جاتا ہے بعض اوقات، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وعند اللہ المزید، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مزید بھی ہے، رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔